بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 14 میں یہ جو مشکل لفظ ہے اس کی کریکشن کرنا سیکھیں گے۔ اس لفظ کو دیکھیں، یہاں واو کے بعد ایک الف لگا ہوا ہے اور اس پر گول سرکل ہے، تو اس گول سرکل والے الف کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور اسے یہاں پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اور بھی مختلف مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا الف بنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر گول سرکل بھی ہوتا ہے۔ تو اس گول سرکل کا مقصد کیا ہے اور اس گول سرکل والے الف کو پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا ہے، تو ان تمام وجوہات کو آج کے سبق میں ہم جان لیں گے۔ اسی کے ساتھ سورہ کہف کی آیت نمبر 16 میں ایک لفظ ہے، اسے دیکھیے گا۔ آیت نمبر 16 کا جو ورڈ ہے اس سے بعض ساتھی پڑھتے ہیں فا وو، الف کے ساتھ اس کو پڑھ دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ آپ سمجھ جائیں کہ یہاں یہ الف نہیں ہے اور اس کے بعد آگے واو ہے، اس پر الٹا پیش ہے اور پھر مد لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ آگے خالی الف بھی ہے۔ تو یہ لفظ کس طرح سے پڑھا جائے گا، اس لفظ کی بھی کریکشن آج کے سبق میں ہوگی۔ اسی کے ساتھ دیکھیے گا، ایک لائن چھوڑ کر نیچے والی لائن میں اس لفظ کو دیکھیں۔ اب یہ مر رحمتی ہی، آگے جو لفظ ہے واو یا پیشیو اور ہا کو یا مشدد سے ملائیں گے، آگے جو یا ہے اس پر حمزہ بھی ہے اور پھر اس پر جزم بھی لگا ہوا ہے۔ تو اس لفظ کو پڑھنے میں بھی بہت سارے ساتھی غلطی کر جاتے ہیں یا پڑھتے پڑھتے وہ یہاں آ کر خاموش ہو جاتے ہیں اور یہ مقام ان سے درست طریقے سے ادا نہیں ہو پاتا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے ان تینوں مقامات کو اچھے طریقے سے آسان تجوید سے پڑھنا سیکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، تینوں ورڈ کو سیکھ لیتے ہیں۔ آخر تک سبق کو سن کر جائیے گا، اور اگر آپ کو سبق سے فائدہ ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ چلیے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ۔ اب لفظ کیا ہے، اب اس کو آپ پہلے ایک دفعہ گرامر کے ساتھ سیکھ لیں۔ ہم اس کے ہجے کرتے ہیں، لام نون زبر لن، نون زبر نہ، اس نون کو آپ نے سائلنٹ کر دینا ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ اس لام کو آپ نے ڈائریکٹ سیکنڈ نون کے ساتھ جوائنٹ کرنا ہے، لن۔ اب نون کو دال سے ملائیں گے، نون دال زبر ند، لن ند، عین پیش عو، لن ندعو، واو زبر وا، لن ندعو۔ یہ جو الف ہے سرکل والا، نہ ہی آپ نے اس کو گرامر کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی جب ہجے کریں گے تب بھی یہ لفظ نہیں پڑھا جائے گا، یعنی آپ اس کو یوں نہیں پڑھ سکتے واو الف زبر وا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نہ ہی یہ لفظ وصلاً پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی یہ لفظ وقفاً پڑھا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہاں وقف کریں، ٹھہر جائیں، مثال کے طور پر اس طرح سے پڑھیں وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُو، تو آپ تب بھی اس کو لن ندعو پڑھیں گے، لن ندعو، اس طرح سے کر کے یہاں وقف نہیں کریں گے، یا لن ندعو اس طرح سے کر کے یہاں وقف نہیں کیا جائے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لفظ وقفاً بھی یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آپ اس کو وصلاً پڑھتے ہیں، ملا کر پڑھتے ہیں، تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں بھی یہ الف ادا نہیں کیا جاتا۔ کس طرح سے دیکھیے گا، لن ندعو من دونی، لن ندعو من دونی، تو کسی بھی صورت میں اس لفظ کو آپ نے ادا نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے اس لفظ پر جو گول سرکل بنا ہوا ہے، اس کا مقصد یہی ہے۔ یہ جو گول سرکل والا الف ہوتا ہے، یہ قرآن مجید میں کچھ مقامات پر ہے کہ وہاں آپ نے اس کو ادا کرنا ہے اور کچھ مقامات پر آپ نے اس کو ادا نہیں کرنا ہے۔ تو جن مقامات پر آپ نے اس کو ادا نہیں کرنا ہے ان میں سے ایک سورہ کہف کی آیت نمبر 14، آیت نمبر 14 کے اندر بھی یہ لفظ ہے کہ یہاں پر نہ ہی یہ لفظ وصلاً پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی وقفاً پڑھا جاتا ہے۔ لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا
من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ امید کرتا ہوں یہ مقام آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ ورڈ کی طرف۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 16 میں یہ ورڈ ہے، آپ یہ مشکل ترین ورڈ ہے، اس کو پڑھنا سیکھ لیجئے کہ جب آپ اس کو تلاوت کریں گے تو کس طرح سے ادا کریں گے، تاکہ آپ کی اگر اس کے اندر کوئی مسٹیک ہے، کوئی کمی بیشی ہے تو آپ کی دور ہو جائے۔ دیکھیے گا، پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں درست طریقے سے۔ اِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا، فَأْوُوا لفظ حمزہ کے ساتھ ہے، اور حمزہ یہ جب بھی کسی حرف کے ساتھ ملتا ہے، حمزہ ساکن ہو اور کسی حرف کے ساتھ یہ جوائنٹ ہو جائے تو وہاں جرکنگ ساؤنڈ یعنی جھٹکے کی آواز پیدا کرتا ہے، اس لیے ہم اسے پڑھ رہے ہیں اِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا، واو الٹا مد پیش وو، اس کے بعد جو الف ہے اس کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ اس طرح سے اس لفظ کو گرامر سے بھی آپ نے سمجھ لیا، اور رواں کس طرح سے پڑھا جائے گا وہ بھی آپ نے سن لیا کہ اِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا۔ وہ جو ساتھی اسے غلطی کر کے فاوو پڑھ دیتے تھے وہ اپنی اصلاح کر لیں کہ یہ لفظ کس طرح سے پڑھا جائے گا، اِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، إِلَى الْكَهْفِ۔ آج کے سبق کا ہمارا لاسٹ ورڈ ہے جس کی ہم نے کریکشن کرنی ہے آج کے سبق میں۔ دیکھیے گا، رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، واو زبر وا، یا پیش یو، ویو، ہا یا زبر ہے، یا حمزہ زیر ی، وَيُهَيِّئْ۔ اب یہ جو ساتھی یہاں کرتے ہیں یا کو یا سے ملا دیتے ہیں، یہ مسٹیک کر جاتے ہیں۔ یہاں یا سے نہیں ملے گی، یا حمزہ سے ملے گی، یا حمزہ زیر ی، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ یہ تھے آج کے ہمارے سبق کے 3 ورڈ جو سورہ کہف میں بہت زیادہ مشکل ہے، اور بہت سارے ساتھیوں کی طرف سے یہ ان الفاظ کو سیکھنے کا کہا جا رہا تھا۔ امید کرتا ہوں آج کے سبق سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، اپنے جاننے والے احباب تک ہمارے سبق کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔